أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وما يستوي الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر وان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلہم جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر. یہ سورہ فاطر کی چند آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور گزشتہ درس میں یہ بات آخر میں چل رہی تھی کہ اندھا اور آنکھوں والا، بینا اور نابینا ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وما یستوی الاعمی والبصیر، دوسرے لفظوں میں کافر اور مسلمان یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے اور نور ایک جیسے ہو سکتے ہیں. اور ظلمات سے مراد باطل کی مختلف اقسام ہیں، اور نور حق. باطل کی مختلف اقسام اور کئی انواع ہوتی ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ ہے ظلمات، لیکن حق چونکہ ایک ہی ہوتا ہے لہذا اس کے لیے سنگل کا لفظ نور استعمال کیا گیا. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں. جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب یہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے مختلف اشاروں کنایوں سے ان باتوں کا تذکرہ کر کے آگے یہ فرما دیا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردہ اور زندہ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اب اس سے تو یقیناً کسی کو انکار نہیں ہے کہ مردہ زندہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. اور مردہ کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہی ہے. ایک آدمی بظاہر زندہ ہے، چلتا پھرتا نظر آتا ہے،
لیکن حقیقتاً وہ مردہ ہی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے دل میں شریعت کا احترام ہے، وہ زندہ ہے، اور جو شریعت سے دور ہے، بعید ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن وہ مردہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آباد ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ آباد نہیں ہے، بلکہ وہ بے آباد ہے۔ اب برباد کہنا تو میرا خیال ہے سخت ہو جائے گا، لیکن وہ آباد نہیں ہے۔ آباد اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی گھر ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں آپ سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں، کیونکہ لفظ ہے وما انت، انت تو ظاہر ایک کے لیے ہوتا ہے نا، اور یہ انت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ وما انت، اور آپ ہرگز نہیں بمسمع من فی القبور، سنانے والے ان کو جو کہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ یہ بات ذکر کر کے میں نے درس چھوڑ دیا تھا کہ آگے کچھ تھوڑی سی یہاں تفصیل بتانا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ مسئلہ کافی چلتا رہتا ہے، سماع موتا کا مسئلہ، جس کو دو لفظوں میں کہا جاتا ہے سماع موتا، کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر قرآن کریم کے اس آیت کو مان لیا جائے تو مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ یہی ایک جگہ نہیں بلکہ 2-3 جگہ ہیں قرآن کریم کی، اللہ رب العزت نے بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا کہ مردے نہیں سنتے، لیکن ہمارے مردے ایسے ہیں کہ وہ نہیں مانتے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور آج تک نہیں مان رہے۔ 1400 سال گزر گئے، کچھ لوگ اب ایسے آگے ہیں کہ وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں جی نہیں، پتہ نہیں تمہارے سنتے ہو یا نہ سنتے ہو، ہمارے سنتے ہیں۔ اب وہ مسئلہ بڑا اسپیشل ہو جاتا ہے، جب کہنا تمہارے سنے نہ سنے ہمارے سنتے ہیں۔ بھائی مردے تمہارے بھی مردے اور ہمارے بھی مردے، فرق کیا ہو گیا؟ تو پھر جیسے وہ بعض چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ دیکھنے والی، تمہاری دیکھنے والی آنکھیں ہی نہیں ہیں، وہ ہمیں تو کئی طریقوں سے وہ کھاتے سے نکال دیتے ہیں کہ تم کیا ہو، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اور تمہارے مردے نہیں سنتے، پھر ساتھ ہی وہ دوسرا لگا دیں گے کہ تم نے تو مردے کو ایسے ہی بھیجا تھا، نہ فاتحہ نہ درود، تمہارے تو مردے بھی مردود ہیں، تو وہ کیا سنیں گے؟ ان سب باتوں سے قطع نظر اگر ہم صرف قرآن کریم کا مطالعہ کریں، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی مفتی کی، نہ کسی امام کی، کسی کی بات نہ سنیں، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے نبی جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں اسے تو نہیں سنا سکتا۔ اب میرا اور آپ کا سنانا کوئی اور بات ہے، ہم بات کریں اور ہماری بات کوئی سن لے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے پوری نوع انسانی کے سرتاج ہیں، جن سے بڑا عظمت والا کوئی نہ کبھی تھا اور آئندہ تو آنے کی کوئی توقع ہی نہیں ہے، تمام تر شانوں کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور پھر آدمی اڑ جائے کہ نہیں ہمارے مردے سنتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں تو بزرگوں کو مردہ کہنا بھی گستاخی شمار کیا جاتا ہے۔ جو آدمی جنہیں اب ظاہر ہے کہ ہم اتنا مقام اور مرتبہ دیں گے کہ وہ سنتے بھی ہیں، ہماری مانتے بھی ہیں، ہماری مرادیں بھی پوری کرتے ہیں، ان کو مردہ کیسے کہیں گے؟ مردہ کہنے کے لیے تو عام سا آدمی کو ہم جیسا مر گیا تو کہا یہ مردہ ہے، ان کے مردے نہیں کہلواتے۔
جبکہ اللہ رب العزت نے مردے کو مردہ ہی کہا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ انک میت، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تم بھی مر جاؤ گے۔ انک میت، میت کا ترجمہ کیا کو کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آدمی میت کا کوئی ترجمہ نکال کے دکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا معاملہ آیا تو ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ کوئی کسی طرح کی اس میں سے تعویل کی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ وفات کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ وفات کا معنی پورا ہونا، پورا کرنا، وفات میں سے کئی اور معنی نکل سکتے ہیں۔ انتقال کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ ہمارے پاک و ہند میں بزرگوں کو انتقال ہی کہتے ہیں کہ وہ مرتے تو ہیں نہیں، ادھر سے اٹھتے ہیں ادھر چل جاتے ہیں، وہ بھی نہیں، نہ وفات کا، نہ انتقال کا، نہ وصال کا۔ ان کے مردے وصال کر لیتے ہیں، اللہ سے جا کے مل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ لفظ استعمال فرمایا کہ جس کا سوائے مرنے کے کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا، انک میت و انہم میتون۔ اے میرے نبی تم بھی مر جاؤ گے، تم بھی مر جاؤ گے اور پہلے سارے بھی مر گئے۔ اس لفظ مرنے کے لیے ہمارے لفظ مرنا، مر جاؤ گے یا مردہ ہو جاؤ گے، کوئی فرق ہے؟ معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جو مر گیا وہ مردہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو تھوڑا اور آگے بڑھا کے مردار کر کے گالی نکالنے والی بات ہوتی ہے۔ مر گیا مردہ ہے۔ اب جو مر گیا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں سنا سکتے تو میں اور آپ کیسے سنائیں گے؟ اب پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون ہے؟ صحابہ کرام، جو اس کائنات کے انتہائی عظیم انسان تھے، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو نبی ان کو نہیں سنا سکتا، اور ہمارے لوگوں میں سے کوئی مر جائے تو ہم اپنے لوگوں کو سنا سکتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے یہ۔ بولنے والا سب سے اعلیٰ، سننے والے عام لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین امت کا سب سے بہترین طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام ذکر کرتے ہوئے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ۔ ان بہترین لوگوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، ساری کائنات کا بہترین شخص ان کو کچھ سنانا چاہے، اللہ کہے کہ تو نہیں سنا سکتا۔ قیامت تک کون ایسا آ سکتا ہے جو ہمارے نبی جیسا ہو، اور کون انسان ایسا آ سکتا ہے جو صحابی جیسا ہو؟ کیا ممکن ہے؟ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں۔ نہ صحابی جیسا قیامت تک کوئی آئے گا، اور نہ ہمارے نبی جیسا کبھی کو تھا نہ آئے گا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے صاف لفظ میں فرما دیا وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے نبی جو قبروں میں جا چکے تو انہیں نہیں سنا سکتے۔ ایک چھوٹا سا کلپ ایک مرتبہ دیکھا تھا، ہمارے تو ہر کوئی اٹھ کے سنانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ قبر کے اوپر سے ایسے ایک ٹانگ اس طرف ایک ٹانگ اس طرف کر کے ہمارا ایک مولوی ہے، وہ پڑھا رہا ہے بیٹا اب تم سے سوال ہوگا۔ پتہ نہیں کسی نے کلپ دیکھا یا نہیں۔ ہمارے مولوی صاحب ہیں، بڑے مشہور و معروف، بڑے اعلیٰ درجے کے اسپیکر ہیں۔ وہ مردے کو مرنے کے بعد قبر میں رکھ دینے کے بعد وہ کچھ ہدایتیں دے رہے ہیں، بیٹا اب تم سے سوال ہوگا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، مادینوں کا، اس کے جواب دے رہے کہ تم نے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے۔ اگر کوئی ساری عمر من ربوں کا، من نبیوں کا، مادینوں کا پر عمل نہیں کرتا رہا، اس کے چاہے پاس جا کے بیٹھ جاؤ جب فرشتے آ جائیں، وہ نہیں بول سکے گا، کیونکہ وہاں جواب صرف وہ دے گا جس نے اپنی زندگی ان سوالوں کے مطابق گزاری ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں کو اپنے کچھ چندے اکٹھے کرنے، بلکہ چندے کھڑے کرنے کے چکر میں عجیب قسم کے ڈرامے کرنے پڑتے ہیں، جن میں سے ایک ڈرامہ یہ بھی ہے، آدمی کو
جب تک اللہ نہیں چاہے کوئی کچھ سنا نہیں سکتا۔ اور یہ سوال دنیاوی امتحانات میں تو کہتے ہیں نا جی بوٹی آتی تھی، پتہ نہیں بوٹی کا آپ کو پتہ ہے یا نہیں۔ امتحان شروع ہو نا تو باہر سے کسی کنارے کوئی چھوٹا راستہ ہے بنا ہوا، اپنا کوئی ساتھی وہاں سے چھوٹا سا پیپر لکھ کے اندر بھیجتا ہے کہ یہ پکڑ لو، اس کے اوپر سوال کا جواب ہے، بوٹی لگوائی ہے اس نے، یعنی نقل مارنے کے لیے۔ یہاں کے امتحانوں میں بوٹی آ سکتی ہے، نقل لگوائی جا سکتی ہے، لیکن وہ امتحان جس کا اللہ رب العزت نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ امتحان ایسا ہے جس امتحان میں پہلے سے بڑی احتیاطیں رکھی گئیں کہ کہیں پرچہ آؤٹ نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے پرچہ آؤٹ کر رکھا ہے، کہا کہ یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ وہاں کون ہے جو بوٹی بیچ سکے، وہاں کون ہے جو نقل کروا سکے؟ لیکن ہمارے مولویوں کو عادت ہے کہ اپنی کارروائی کوئی نہ کوئی ایسا رنگ ضرور کرنا ہے کہ لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے کہ سرکار نے یہ کیا ہے۔ سرکار ان کو کلمہ پڑھاتے رہے، پتہ نہیں آگے والے کا کیا حال ہوا ہوگا کہ تو اپنے پیچھے کس قسم کے لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں سنا سکتے، تم کون ہو سنانے والے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور یہ بات کہ تو قبروں والوں کو نہیں سنا سکتا، دوسرے لفظوں میں تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، تیسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ہم تھوڑا ادب کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہو جائے تو اسے مردہ نہ کہو، ہم کہتے ہیں کہ تو جو بزرگ فوت ہو جائے تو اس کو نہیں سنا سکتا۔ کوئی حرج ہے یہ کہنے میں؟ بزرگ مان لیتے ہیں، بزرگ ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ اب ماننا کیسا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی بزرگ کو نبی کا مقام نہیں دے سکتے۔ بزرگ ٹھیک ہے، بڑا ہے، نیک ہے، ولی ہے، ولی فوت ہو جائے وہ قبر میں نہ سن سکتا ہے، نہ اسے کوئی سنا سکتا ہے۔ بزرگ فوت ہو جائے قبر میں نہ وہ سن سکتا ہے، نہ اسے کوئی سنا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں اس سورت کے علاوہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 52 ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، الفاظ بالکل ملتے جلتے اسی طرح کے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء۔ یہاں ایک چھوٹا سا اللہ رب العزت نے اور اضافہ کر دیا کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور جسے اللہ نے بہرا کر رکھا ہے، جس کے کان نہیں ہیں، قوت سنوائی نہیں ہے، تو اس کو بھی نہیں سنا سکتا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ اس جہان سے چلے جائیں گے تو ان کو نہیں سنا سکتا۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا، اور ساتھ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی تو کسی گمراہ کو جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تمہاری باتیں، آپ کی باتیں صرف وہ سنتے ہیں جو کہ ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں۔ جو آپ کے سامنے ہیں وہ تمہاری باتیں سن سکتے ہیں، دوسرا کوئی تمہاری باتیں نہیں سن سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی کہا کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ تو بہرے کو بھی نہیں سنا سکتا۔ اب بہرا جس کا کان بند ہے، آج تو کافی ساری مشینیں وغیرہ بھی آ گئی ہیں کہ کان میں لٹکا لو تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سنا جا سکتا ہے، لیکن اصل جس کی قوت سماعت اللہ رب العزت چھین لے اس کو وہ کوئی مشین کام نہیں کر دے سکتی۔ آج کی جتنے بھی کانوں میں لگانے والی مشینری آئی ہے وہ مختلف طریقوں سے، آپ کے موبائل کی بھی ہے، آپ کے موبائل کی بھی ہے نا، کانوں میں ٹوٹی سی لگا دیتے ہیں، وہ بھی ہے، اور ایک موبائل نہیں، وائرلیس، آپ کی اپنی زبان بھی سنیں گے، سامنے والے کی بات بھی سنیں گے۔ یہ جو کچھ بھی ہے جس کو اللہ بہرا کر دے اس کو کوئی مشین بھی کام نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ
کسی بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے اپنی آواز، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے۔ یعنی نہ بہرا سن سکتا ہے اور نہ ہی مردہ سن سکتا ہے۔ اگر کسی کی قوت سماعت خراب ہے یا کمزور ہے، اس کو یہ مشین کام دے جائے گی، اور جو آدمی قبر میں چلا گیا اس کو کوئی مشین کام دے گی؟ اس کو مولوی چاہے جتنی بھی کوششیں کرتے رہیں، اس کو کوئی مشین کام نہیں دے سکتی، اور نہ ہی وہ کوئی بات سن سکتا ہے۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ النمل میں، سورۃ النمل میں آیت نمبر 80 اور 81، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، صاف وہی الفاظ اللہ رب العزت بار بار قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ ہمارے مولوی اتنے اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہمارے مردے سنتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی بات مانی جائے یا مولوی کی؟ اللہ رب العزت کی مانیں گے یا مولوی کی؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے سامنے کسی امام، کسی پیر فقیر، کسی ولی، کسی کی کوئی بات نہیں سنی جا سکتی۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، بعینہ وہی الفاظ، اور نہ ہی کسی بہرے کو اپنی بات سنا سکتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی آپ کسی راستے سے بھٹکے ہوئے کو، اندھے کو راہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، پورے کا پورا مضمون اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی بیان فرما دیا کہ آپ سے صرف وہ سنیں گا جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمان ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ مردے نہیں سنتے، یا ابھی طے نہیں ہوئی؟ اب یہ بات طے ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کے 3 مقامات میں نے صاف لفظوں والے، جس میں کوئی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تو مردے کو نہیں سنا سکتا۔ کوئی تعویل کی گنجائش، کس مردے کو سنا سکتے کس کو نہیں سنا سکتے، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، الا یہ، یہاں امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض مقامات کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا ہے۔ کچھ مردوں کو سننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا اور کہا کہ وہ سنتے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ مردے ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک وقت میں تھوڑی سی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی۔ غزوہ بدر کے واقعات تو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا۔ غزوہ بدر کے موقع پر 70 مشرکین مکہ قتل کیے گئے، 70 مشرکین مکہ قیدی بنا لیے گئے، اور جو ان کی تباہی فناہی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ ان میں سے بڑے بڑے سردار، ابو جہل ورگے بڑے بڑے سردار جو ہے ان کو موت کے گھاٹ اتارا بچوں نے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے شاہینوں نے ابو جہل جیسے لوگوں کو قتل کیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے مقام پر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں پھینک دیا گیا، قلیب بدر۔ اس کنویں میں پھینکے ہوئے لوگوں کے کنویں کے کنارے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کچھ باتیں، کچھ سوالات کیے اور کہا حل وجدتم، اب یہ قبر میں قتل کیے ہوئے، مارے ہوئے ڈالے گئے ہیں، حل وجدتم ما وعدکم ربکم، کیا تم نے، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے وہ پا لیا یا نہیں پا لیا، یعنی ٹھکانے پہ پہنچ گئے یا نہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ حل یسمعون، اب یہ تو مرے ہوئے مردار پڑے ہیں، ان میں سے کسی میں سننے کی اب طاقت نہیں ہے، کب سے ان کو یہاں پھینکا ہوا ہے، تو کیا یہ سنتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم،
جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں یہ تم سے بھی زیادہ بہتر سن رہے ہیں. تم میرے پاس دائیں بائیں کھڑے ہو, تم اتنا صاف یا اتنا بہتر نہیں سن سکتے جتنا بہتر اس وقت میری بات کو یہ سن رہے. وَلَكِنَّهُمُ الْيَوْمَ لَا يَجِيبُونَ, لیکن آج یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مختصر سا خطبہ, چند کلمات ہیں جو صرف لوگوں کی عبرت کے لیے, کفار کی عبرت کے لیے, مسلمانوں کی عبرت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو سنانے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج یہ میری بات تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے سن رہے ہیں. اور یہ بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی کسی ضعیف روایت کی بات ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم, ان دونوں کتابوں کی حجیت, ان دونوں کتابوں کا مقام مسلمانوں کے یہاں کیا ہے وہ بڑا معروف ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح الامام البخاری. امت اسلامیہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف, اور بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ صحیح مسلم کا ہے. گویا کہ قرآن کریم کے بعد دنیا کی دو جو صحیح ترین کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں آج یہ میری بات تم سے بھی زیادہ بہتر سمجھ میں آ رہی. اللہ رب العزت نے وعید کے طور پر یہ باتیں ان کو سنوائیں, لیکن ساتھ ہی آپ نے فرما دیا وَلَكِنَّهُمُ الْيَوْمَ لَا يُجِيبُونَ, لیکن آج وہ جواب نہیں دے سکتے. یعنی جتنا اللہ نے ان کو کیا ہے بس اتنا سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. اس موقع پر یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے مشرکین کی جو میتیں تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ سنے. یا پھر ایک دوسری حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں وہ بھی موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ میت کو دفن کر کے واپس پلٹنے لگتے ہیں اس وقت میت جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے. جانے والوں کے قدموں کی آہٹ, یعنی جو چلتے ہوئے قدم آتے ہیں زمین پہ تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی ہے نا, وہ آہٹ مردے سنتے ہیں. قرآن عالہم. اب یہاں تک ثابت ہے کہ دفن کرنے کے بعد چند لمحات جو لوگوں کے وہاں سے بکھرنے واپس پلٹنے کے وقت ان کے قدموں کی آہٹ چاپ ہوتی ہے وہ سنتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے. اب یہ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ہمیں بتائی ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح ہیں. ان سے آگے بڑھ کر ہماری عادت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا راستہ ملے, آگے جگہ بنانا ہمارا کام ہے. وہ کام ہم ہر جگہ کرتے ہیں, حتیٰ کہ دینی مسائل کی باری آ جائے تو وہاں بھی وہی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پاؤں رکھنے کی جگہ ملے, ہم بیٹھنے کی کیا لیٹنے کی جگہ بھی بنا لیں گے. ان مسائل میں بھی کچھ اسی طرح کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرنے دفن ہونے کے بعد مردہ وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے, اور ایک مرتبہ جو قبرستان سے لوگ اکٹھے ہو کے نکل جائیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ دوبارہ جب آئے گا تو پھر بھی یہ سنے گا. ایسی کوئی بات نہیں, اس وقت صرف وہ سنتا ہے. اور اسی طرح اب اس کے اوپر اگر آدمی پل بنائے, اس کے اوپر اپنا محل تعمیر کرے, نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر میں جا کے بھی سنتا ہے, تو پھر تم کیسے کہتے ہو نہیں؟ آپ نے فرمایا جوتوں کی آواز سنتا ہے. جوتوں کی آواز, بندوں کی آواز نہیں فرمایا. قرآن عالہم, ان کے جوتوں کی آواز, پلٹنے کے وقت جوتوں کی آواز سنتا ہے. اب مردہ جوتوں کی آواز سن سکتا ہے, انہوں نے ساری چیزیں اور ساری جب تک یہ زندہ ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ مسلسل مردہ سنتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جتنی بتائی ہے ہمارا کام ہے اتنا ہی لیں, قبول کریں, اس کے اوپر اپنی طرف سے پل نہ باندھتے چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے, مجھ پر درود بھیجتا ہے, درود و سلام بھیجتا ہے, تو اللہ رب العزت میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں.
حدیث سنی ہے یا نہیں؟ معروف حدیث ہے کہ اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں جواب دیتا ہوں. یہاں تک حدیث ہے اور صحیح ہے. اب آگے دیکھیں ہم کس طرح اس کے اوپر پل کیسے باندھتے ہیں اور اس پہ عمارت کیسے تعمیر کرتے ہیں. جی جب اللہ رب العزت آپ کی روح مبارک کو واپس لوٹاتا ہے اور آپ جواب دیتے ہیں، دنیا میں اتنے لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو روح تو پھر واپس جا نہیں سکتی. اب نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے لیے پرابلم کریٹ کرنا شروع کر رہے، کہتے ہیں کہ اب تو واپس ہی نہیں جا سکتی. اللہ رب العزت کے لیے کوئی، ہم اپنی طاقتوں کو اللہ رب العزت کی طاقتیں سمجھ کے اسی اندازے سے باتیں کرنا شروع کر دیں. جیسے کئی سوال کرتے ہیں نا، کہیں گے جی 2 آدمی 3 آدمی ایک قبر میں دفن کر دیے گئے. جب بعض دفعہ ہنگامی حالات میں ایسا ہوتا ہے نا، 2-3 آدمی اکٹھے قبر میں دفن کر دیے گئے. اب ایک آدمی نیک ہے، اس کو کہتے ہیں جی اللہ نعمتیں دے گا، دوسرا آدمی برا ہے، اس کو عذاب ہوں گے. یہ دونوں کیسے ہوگا ایک قبر کے اندر؟ اپنی طاقت کا اندازہ لگایا نا ہم نے کہ ہمارے لیے تو یہ ناممکن ہے کہ تھوڑی سی جگہ پہ ایک کے لیے نعمتیں اور دوسرے کے لیے عذاب. جبکہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ بھی کریں نا تو اللہ رب العزت کے لیے یہ بات قطعاً ناممکن نہیں ہے. ایک جگہ ایک چارپائی پر 2 لوگ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے لیٹے سو گئے. اب ایک چارپائی تو کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے نا، قریب قریب ہی لوگ سوئے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، میاں بیوی ہیں. دونوں خواب دیکھ رہے ہیں. ایک جنتوں کی سیر کر رہا ہے، باغوں کی سیر کر رہا ہے، ناز و نعمت میں ہے. دوسرا ہے اس کے پیچھے کتا لگا ہوا ہے اور وہ آگے بھاگ رہا ہے. ایک ہی وقت میں ایک ہی چارپائی پر 2 منظر تو دیکھ رہے ہیں نا. یہ اللہ رب العزت میں اسی طرح طاقتیں ہیں کہ وہ ایک ہی قبر میں پڑے ہوئے نیک اور بد کو ان کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دے سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم یہ اپنے اندازے کے ساتھ شروع کریں. جی جب آپ کی روح لٹائی جاتی ہے تو پھر اللہ اسے واپس کیسے لے کے جائے؟ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. جتنی حدیث ثابت ہے اتنی مان لو، بات ختم ہو. اسی طرح یہاں مردے سنتے ہیں، اس میں آ کے بھی وہی معاملہ کریں گے. مردے سنتے ہیں، اگر جوتوں کی آواز سنتے ہیں تو پھر وہ سنتے ہی رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے جتنا کہا ہے اسی تک آ کے رک جاؤ، بات ختم ہو جائے گی. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ آپ اندھے کو ہدایت نہیں دے سکتے. جس کو اللہ رب العزت ہدایت سے محروم کر دے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے سکیں. اور یہ بات قرآن کریم کے اندر ہی موجود ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا، اور آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، انذار، لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا، یہ ہے تمہارا کام. لیکن ان کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو آپ اندازہ کریں کہ کیا اپنے اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے معاون چچا ابو طالب، جتنا تعاون دعوت اسلامی کا ابو طالب نے کیا ہے آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی مسلمان بھی نہ ہو اور اتنا تعاون مسلمانوں کے نبی کا کرے. لیکن مسئلہ وہاں بھی ایک یہ تھا کہ چچا نے تعاون کیا، ایک یہ کہ وہ دل سے مانتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا سچا ہے، لیکن مشرکین کے طعن و تشنیع سے ڈرتے ہوئے چپ. کئی کام آج بھی ہمارے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن نہیں کرتے. آدمی فوت ہو گیا، پاکستان انڈیا گئے، اپنے ملک میں گئے،
اب دل سے یہ مان چکے ہیں کہ یہ 7، یہ 10ویں، یہ 40، یہ 11ویں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جا کے کریں گے۔ اب کرنے کے لیے ان کو وہاں کیا ہے؟ کہیں گے جی لوگ باتیں بناتے ہیں، پھر کہیں گے کہ یہ ساری دنیا لوگوں کے گھروں سے کھاتے رہے، آج کھلانے کا وقت آیا تو وہابی بن کے بیٹھ گئے۔ یہ باتیں سننے میں آتی ہیں نا، دل کے اندر موجود ہیں کہ یہ بات غلط ہے لیکن کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو طالب کے کچھ اشعار موجود ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے تیرا دین سچا ہے، اس کا مجھے یقین ہے۔ لولا مسبت قومی، اگر مجھے اپنی قوم کی گالی گلوچ کا ڈر نہ ہو تو میں ایمان لے آتا۔ قوم کی لان تان، قوم کی گالی گلوچ، قوم کی باتوں کی وجہ سے میں تیرے دین پر ایمان نہیں لا رہا، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ تیرا دین سچا ہے۔ اب جب تک زبان سے کوئی اقرار نہ کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ابو طالب نے زبان سے اقرار نہیں کیا، حتیٰ کہ آخری لمحات، جس وقت وفات کا وقت قریب آ گیا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ چچا تھے، بہت قریبی، بہت معاون، بہت شفیق تھے۔ آپ گئے اور دیکھا کہ وہاں اپوزیشن والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ابو جہل نہیں، عتبہ، شیبہ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور وہ ساتھ ہی ساتھ جب جیسے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا ان کو دعوت دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے اپنا دین، باپ دادے کا دین چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے بھتیجے کے دین پر تمہاری موت آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دو، ایک مرتبہ ہی مسلمان ہونے کا اعلان کر دو، میں اللہ کے سامنے تمہاری فرمائش کر سکوں، شفاعت کر سکوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے اب آبا و اجداد کا دین چھوڑ دو۔ عبد المطلب کی موت کن الفاظ پر ہوئی؟ وہ الفاظ بڑے معروف ہیں، علی ملت عبد المطلب۔ ابو طالب کی موت علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے مذہب پر، عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ یہ الفاظ کہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، ساتھ ہی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ موت کفر پر آئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دل سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا چچا مسلمان ہو جائے۔ مسلمان کر پائے؟ نہیں کر پائے نا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ادھر دیکھیں تو یہ ہو گیا، ادھر دیکھیں تو وہ ہو گیا، کتنی کتنی کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں۔ محض سرکار نے ادھر دیکھا، جس پہ نظر پڑی حافظ قرآن ہو گیا۔ واقعہ ہے یا نہیں؟ کیا کریں ان لوگوں کو؟ کہاں گئی عقل گھاس چرنے کے لیے؟ اللہ کے نبی کی شفقت کے نیچے ایک شخص مسلسل مرنے تک رہا اور وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا، ان کی نظر پڑنے سے لوگ حافظ قرآن ہو جاتے۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنی جرت یہ لوگ لاتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی بات کرتے کرتے تمام حدود ہی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، بہروں کو نہیں سنا سکتا، اور ہدایت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت اگر ہے تو وہ ہمارے ہاتھ میں، جس کو چاہیں ہم ہدایت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، پہنچانا آپ کا کام ہے، اور منانا ہمارا کام ہے۔ جسے چاہیں ہم منائیں گے، جسے چاہیں گے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے وہ سناتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے، دیکھیں قلیب بدر کے ان مردوں کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا دی، اور اللہ قبر میں پڑے ہوئے آدمی کو باہر چلنے والے کے قدموں کی آہٹ نہیں بلکہ جوتوں کی آواز، جوتوں کی آہٹ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر،
ان انت الا نذیر، کہ تو لوگوں کو محض تنبیہ کرنے والا، لوگوں کو آگاہ کرنے والا، لوگوں کو ڈرانے والا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، فرمایا کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشارتیں دینے والے، جنت کی بشارتیں اور جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اب یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی علاقے کو، کسی بستی کو عذاب دیا ہے تو ایسے ہی نہیں کہ پکڑا اور عذاب میں مبتلا کر دیے، بلکہ وہاں پہلے ڈرانے والا بھیجا، نبی بھیجا، اس نے آ کے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کے پیغام کا جب ان لوگوں نے انکار کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب بڑا معروف ہے۔ زمین کو جڑ سے نکال کے آسمان کے قریب لے جا کے الٹا کے پھینکا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی نبی نہیں تھا؟ ان کے گناہ یا اس قوم کی جو برائی ہے، اس برائی کے نام میں ہی ان کے نبی کا نام آتا ہے۔ عربی میں جو گناہ کرتے تھے، عربی میں اس کو کہتے ہیں لواطت، لواطت، اور لواطت میں لوط علیہ السلام کا ہے نا لفظ، پورے الفاظ موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں لواطت جیسی بیماری تھی، اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھیج کر ان کی نصیحت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے پہلے اپنا انتظام مکمل کیا۔ جب نہیں مانے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح جس قوم کو بھی اللہ نے، فرعون کو، اس کے لشکر کو غرق کیا، تو کیا خیال ہے کہ ایسے ہی پکڑ کے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ موسیٰ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے لیا۔ اللہ رب العزت سے سفارش کی کہ یا اللہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، میں صحیح بات نہیں کر سکتا، میرا بھائی فصیح اللسان ہے، قادر الکلام ہے، فصیح اللسان ہے، اسے میرے ساتھ نبی بنا کے بھیج، ہم دونوں جاتے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی اور ان کو بھی نبی بنا دی۔ دونوں گئے، پوری کوششیں کی، فرعون وہاں بدتمیزیاں کرتا رہا، طرح طرح کی باتیں کرتے رہا، کہا تم تو ہمارے قتل کے مجرم ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم نے اس وقت یہ کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے اپنی تمام تر کوششیں کی، لیکن وہ نہیں مانا بلکہ سرکشی پہ اتر آیا۔ اللہ رب العزت نے اسے اور اس کی پوری قوم کو غرق کر دیا، لیکن پہلے موسیٰ اور ہارون دونوں کے ذریعے دعوت کا مکمل انتظام کیا۔ اسی طرح جس قوم کو بھی اللہ رب العزت نے مٹایا، جس قوم کا بھی اللہ رب العزت نے جس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا، پہلے ان کی طرف نبی بھیجے اور ان کی پوری طرح رہنمائی کرنے کی تمام تر کوشش کی، انکار کرنے پر پھر ان کا یہ حال کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان انت الا نذیر، آپ ڈرانے والے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں نذیر نہ آیا ہو، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں ڈرانے والا یعنی کوئی نبی نہ آیا ہو۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر بھی ذکر کیا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسول بھیجا۔ یہ رسول کیا لینے آتے تھے؟ ڈرانے کے لیے، خوشخبریاں دینے کے لیے، ان لوگوں کی دعوت کے لیے۔ اور ان لوگوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی،
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی واجب ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو گھومو پھرو، فَانْظُرُوا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اب زمین میں چلو پھرو۔ مشرکین مکہ سفر کرتے تھے، شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، ان کے راستے میں قوموں کے اتباع ہونے کی جگہیں آتی تھی۔ ان کے پاس مکہ میں قریب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اور اس جگہ وادی محصر میں اللہ رب العزت نے ابرہہ اور اس کی پوری فوج کو تباہ کیا۔ یہ جتنے مقامات ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جاتے ہو، تمہارے راستے میں مدائن صالح آتا ہے، اس قوم کا جو بڑی طاقتور تھی اس کا اللہ رب العزت نے کیا حشر کیا، دیگر بستیاں آتی ہیں، اور انہی کے راستے میں لوط علیہ السلام والی بستی آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کہ ہم نے ظالموں کا کیا انجام کیا، گمراہوں کا کیا انجام کیا، اور جو لوگ ہمارے نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہم نے ان کا کیا انجام کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی قوم یا امت نہیں گزری کہ جسے ہم نے یا جس کی طرف ہم نے ڈرانے والے کو نہیں بھیجا۔ اور یہی بات سورۃ الرعد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ سورہ رعد کے آغاز میں ہی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کافروں کی ایک بڑی عجیب عادت رہی ہے کہ جو معجزے وہ چاہتے تھے وہ مطالبہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے عموماً ان کی جتنی طلبات، جتنے مطالبے تھے وہ پورے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، جو بھی مطالبہ کیا اللہ نے پورا کیا۔ کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اللہ نے دکھایا۔ کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی کہ وہ بات کرتے جو اللہ رب العزت کے بس میں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی کسی بات کو مانے کسی کو نہ مانے۔ کہتے ہیں کہ یہ طور پہاڑ جو ہے اس پورے پہاڑ کو سونا بنا دو۔ اب مطالبے تو ان کے بڑے مادی قسم کے ہوتے تھے نا، کہ ایک مرتبہ سونا بن گیا تو ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ کہا کوہ طور یا طور پہاڑ جو ہے طور سینا، اس کو سونا بنا دو۔ کبھی اسی طرح کی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ اللہ رب العزت نے ان کے اکثر مطالبے جو بہت ہی بڑے بڑے ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی۔ جب وہ نہیں مانے تو یہ سونے کا پہاڑ دیکھ کے یہاں کہاں مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے وہ مطالبہ ان کا پورا ہی نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو یہ عادت ہے، کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، ان پر اللہ رب العزت نے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں کیا۔ ابھی تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے مطالبے پر آسمان کی اتنی بڑی مخلوق اللہ رب العزت نے 2 حصے کر کے جبل ابی قبیس کے اس طرف سے ایک حصہ اور اس طرف سے دوسرا حصہ گزار دیا، اور دوبارہ جا کے چاند پھر مل گیا، اکٹھا ہو گیا، ایک ہو گیا۔ اس پہ جب تم ایمان نہیں لا رہے تو تمہیں اور معجزہ کیا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری۔ انما انت منذر، فرمایا کہ اے میرے نبی آپ انذار، آپ ان کو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کو اللہ نے ہدایت کرنے والا مہیا کیا ہے۔ ہر قوم کے لیے ہادی اللہ رب العزت نے بھیجا۔ کسی قوم کے کچھ لوگوں نے اسے قبول کیا، اس کی ہدایت مانی، اپنائی، اور اپنی آخرت دنیا دونوں سنوار لی، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، وہ نبیوں کا انکار کرتے رہے، نبیوں پر نازل ہونے والے معجزات کا انکار کرتے رہے، اپنی دنیا بھی برباد کی اور اپنی آخرت بھی ان لوگوں نے برباد کر لی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے میرے نبی اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر دیں، آپ کا انکار کر دیں تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کتنی قوموں ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات،
ان کے پاس رسول آئے نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، وبالزبر کتابیں اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر اور روشن کتابیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کا انکار کیا۔ لہذا اگر یہ مکہ والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ کافروں کی یہ پرانی عادت ہے، ہر قوم میں آنے والے نبی کو قوم نے جھٹلایا، کچھ لوگوں نے مانا، زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا۔ تو اے میرے نبی، آپ ان کی اس حرکت پر پریشان نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور قاعدے کے طور پر بتا دیا کہ جتنے نبی پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال کیا ہے کسی نے کہ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حق بیٹے اور بیٹی کے لیے 2 لڑکے 1 لڑکی میں کیسے تقسیم کرنا ہے؟ آپ نے باپ کی جائیداد میں تقسیم کے وقت صرف 2 بیٹے اور 1 بیٹی کا ذکر کیا ہے، ماں کو ہضم کر گئے ہیں۔ بالکل، ماں بھی وارثوں میں ہوتی ہے، اور چاہے کوئی بیٹا بیٹی ہو یا نہ ہو، اور چاہے 50 بیٹے بیٹیاں ہوں، ماں ہر حال میں وارث ہوتی ہے۔ ماں سے مراد بیوہ، بیوہ چاہے وہ ماں نہیں بھی، باپ کی بیوی ہے، وہ ہر حال میں وارث ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے بچے ہیں تو بیوہ کا حصہ ہوتا ہے 8واں۔ اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں تو اسی 8ویں حصے میں چاروں شریک ہوں گی، حصہ 8واں ہی ملے گا ٹوٹل کا، چاروں اس میں شریک ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کی 1 ہی بیوی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اکیلی کو 8واں حصہ مل جائے گا، اور اس کے بعد جو باقی ہے وہ بیٹوں بیٹیوں میں تقسیم ہوگا۔ آپ نے وہ 1 حصہ بالکل ہی نکال دیا ہے۔ 2 لڑکے اور 1 لڑکی 5 حصے ہوں گے، 2 حصے دونوں لڑکوں کو اور 1 حصہ لڑکی کو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مذکر کو مؤنث سے 2 گنا دینا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مذکر کو مؤنث سے 2 گنا۔ تو لڑکوں کو لڑکیوں سے 2 گنا ملتا ہے، بیٹوں کو بیٹیوں سے 2 گنا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس 50 لاکھ ہیں تو ان کو 5 حصوں میں تقسیم کریں، 5 حصوں میں تقسیم کر کے اس میں سے 20 آ گئے بیٹوں کو اور 10 آ گئے بیٹی کو، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ جب ہم نماز میں سلام پھیرتے ہوئے یا پھیر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جب آپ نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو آپ کی نظر جس طرح آپ نے منہ کیا ہے یہ سارا آپ کے لیے علاقہ کھلا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں سجدے تک کی جگہ کو آپ، وہ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اور جلسے کی حالت میں یا اتحیات کی حالت میں جب آپ سلام پھیر رہے ہیں تو یہ علاقہ سیدھا آپ کا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سلام پھیرنے کا عام طریقہ تو یہ ہے نا کہ ایسے آپ اپنی گردن گھمائیں، اس طرف السلام علیکم، نارمل سی جتنی نظر جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ گھوم پھر کے آخری دیکھ کے چھوڑیں گے یہ کہ کون آیا ہوا ہے آج۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنے بس دائیں طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پھیرنے کا انداز صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ کا دایاں رخسار ہمیں پیچھے سے نظر آ جاتا۔ اب یہ بھی نہیں کہ ایسے تھوڑا سا کر سلام علیکم، نہیں، یعنی گردن کو جتنا گھمایا جا سکتا ہے دائیں طرف گھمائیں، بائیں طرف گھمائیں۔ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔
کیا سنت نمازوں کے بعد بھی استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہے، ویسے سارا دن استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یہ تو بہت اچھا کلمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لازم الاستغفار، اگر کوئی استغفر اللہ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لے، مسلسل پڑھتا رہے، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرج، اللہ اس کے ہر غم کو دور کر دے گا، ومن کل ضیق مخرج، ہر تنگی کو اللہ آسانی میں بدل دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ استغفار کریں جتنا مرضی ہے، لیکن اس کو سنت کے ساتھ نہ جوڑیں، فرضوں کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ کیا فرض نماز میں دعا کر سکتے ہیں اور کہاں پر دعا کرنا، طریقہ بتا دیجئے۔ فرض نمازوں میں آپ دعا کر سکتے ہیں، سجدوں میں دعا کریں، جتنی چاہیں کریں، سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ جگہ بھی دعائیں مانگنے کی ہے۔ ان دونوں 2 سجدے اور سلام پھیرنے سے پہلے قعدہ میں، ان 3 مقام پر خاص طور پر لمبی چوڑی دعائیں مانگیں، اور رکوع میں بھی ایک دعا ہے، لیکن عام دعائیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کے اندر ہی رہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ رکوع میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور سجدے میں بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے، اور سجدے میں اور جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، کوئی منع نہیں ہے۔ عورت اپنے گھر میں لپسٹک لگا سکتی ہے یا گناہ بھی ہوگا؟ عورت کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی آسانیاں اور اتنی کھلی چھوٹ دے رکھی ہیں کہ وہ لپسٹک لگائے، پاؤڈر لگائے، جو چاہے لگائے، اور سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات جو چاہے پہنے، کپڑوں میں سے ریشم سب سے بہترین کپڑا شمار ہوتا ہے، وہ بھی عورت کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام ہے۔ اب عورت اپنے گھر میں لپسٹک لگائے تو کیا یہ گناہ کیسے ہوگا؟ لگائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک لپسٹک آ گئی ہے جس کو کہتے ہیں واٹر پروف لپسٹک۔ اب واٹر پروف لپسٹک لگا کے آپ نے وضو کیا تو پھر وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نیچے پانی نہیں جانے دے گی۔ اب یہ خیال رکھنا ہے کہ وضو کرنے کے لیے جو چیزیں واٹر پروف ہیں، یہ نیل پالش ہے، اگر کسی نے یہ لگا رکھی ہے اور وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ریموور بھی رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، ریموور ساتھ ہیں، جب نماز کے لیے وضو کیا ریموو کر کے وضو مکمل کر لیا پھر لگا لیا، کوئی حرج نہیں ہے، اور گھروں میں آپ کو کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں ہوتا، لگاتی رہیں اتارتی رہیں۔ اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا بالکل جائز ہے، اور اللہ رب العزت نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو پلتی بڑھتی ہی زیورات میں ہیں، عورت پلتی بڑھتی ہی زیورات میں۔ اب دیکھیں بچی ہی ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کان میں، کچھ گلے میں، ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، تو اب وہاں سے لے کے ساری عمر زیورات کا اللہ رب العزت نے عورت کو اجازت دی ہے، کوئی منع والی بات نہیں ہے۔ اللہ کا غضب بری چیز ہے یا اللہ کی لعنت، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں بری چیزیں ہیں، اللہ کی لعنت بھی بری چیز ہے اور اللہ کا غضب بھی، دونوں ہی بری ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ میت ہو جائے تو گھر میں میت کو کس طرح رکھنا ہے، یعنی پیر یا سر قبلہ کی طرف کرنا؟ میت کے پیر یا سر قبلہ کرنا، اس کے لیے کوئی خاص ایسی پابندیاں نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو مر چکا ہے، لیکن اگر آپ اس کے چہرے کو سیدھا کر کے قبلہ کی طرف رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاؤں قبلہ کی طرف آ جائیں گے، یا کسی وجہ سے جیسے قبر میں لٹا کر اس کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا قبلہ کی روح گھما دیا جاتا ہے، اس طرح کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کوئی ایسی مخصوص وجہ کہیں کہ میت کو گھر میں اسی انداز سے رکھنا ہے، ایسی کوئی سختی اور پابندی نہیں ہے۔ کیا مردے کو یاسین شریف پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ بخشنے والی بات تو کچھ بھی نہیں ہے، جتنی ہمارے یہاں یہ بخشیں بھیجی جاتی ہے نا، بخشیش یہ بنائی گئیں، قرآن کریم پورا بخش رہے ہیں، یاسین بخش رہے ہیں،
آپ تو یاسین بخشنے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو یاسین کو موت سے جان چھڑانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آدمی بوڑھا ہے، بیمار ہے اور مر نہیں رہا، تو کہتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کے یاسین پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ یاسین کو بیمار کو آگے چلانے کا نسخہ بنایا ہوا ہے، اور پھر حدیث کی دلیل دیں گے کہ حدیث میں آتا ہے مرنے والے کے پاس یاسین پڑھو۔ وہ حدیث ضعیف ہے، حدیث روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ضعیف ہے، اور کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ مردے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے۔ اور یہ بخشنا، یا جسے آپ قرآن خوانی کہہ لیں، قرآن کریم پڑھنا بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث بڑی مشہور ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اگر کوئی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف، معنی یہ کہ الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ہے تلاوت کے وقت، جو آدمی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیاں دیتا ہے۔ جس آدمی نے اس تلاوت کرنے والے کو قرآن سکھلایا ہے اس کو بھی ثواب جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف دلالت کرنے والا اس نیکی کو کرنے والے جیسا ہے، اس کو بھی ثواب جائے گا۔ اب والدین اپنی اولاد کی تربیت میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی اولاد کی نیکیوں کا ثواب پہنچائے گا۔ پڑوسی کا آپ کی تربیت میں کیا ہاتھ ہے؟ پڑوسی کا کسی کی تربیت میں کیا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ مسجد سے آپ نے نمازیوں کو اکٹھے کر کے لے آئے، کہا کہ ہمارے گھر میں آج قرآن خوانی ہے، محلے کی خواتین کو اکٹھا کر لیا کہ آئیے قرآن خوانی ہے۔ اب ان کے یہ بخشنے والے کھاتے جو ہیں یہ کہاں سے شروع کر دیے اور کس نے شروع کر دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، خلفائے راشدین کے عہد مبارک میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، بلکہ کہیں کہ یہ کسی زمانے میں یہ سلسلہ نہیں رہا جو ہمارے یہاں باقاعدہ حلقے بنا کے قرآن خوانی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اور آج جن گھروں میں زیادہ قرآن خوانی ہوتی ہے ان کے اپنے پیر و مرشد کیا کہہ کے گئے ہیں اس کی کب کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قرآن خوانی آج بریلوی مکتب فکر کے گھروں میں ہوتی ہے، جبکہ حضرت صاحب بریلی جو ہیں احمد رضا خان، جو اس جماعت کے بانی ہیں، اس جماعت کے مؤسس ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن خوانی کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن خوانی کرنے والا اور قرآن خوانی کروانے والا دونوں گناہگار ہیں۔ معاوضے پر قرآن خوانی کی جائے دونوں گناہگار ہیں۔ مرید نے کہا کہ سرکار اگر کوئی معاوضہ وغیرہ طے نہ ہو تو کہا اگر یہ طے ہو کہ قرآن خوانی کے بعد شیرینی بٹے گی، آج کل لوگ شوگر والے ہیں، شیرینی نہیں بانٹتے، بریانی کھلا دیتے ہیں، بات تو وہیں گئی نا۔ شیرینی کا طے ہو جائے یا بریانی طے ہو کہ یہ کچھ نہ کچھ ہوگا، پھر بھی کہا کہ قرآن خوانی کرانے والے دونوں گناہگار ہیں، کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں یا نہیں؟ بریانیاں، شیرینیاں، بوندیاں اور یہ اور وہ سب بٹتے ہیں، اور ایک صاحب کو قبرستان میں قبر کے اوپر خیمہ لگا کے بٹھا دیا جاتا ہے، رات کی روشنی کا انتظام بھی ہے، قاری صاحب ہیں، اور کبھی کبھی کہیں کہیں وہاں سپیکر بھی لگا ہوا ہے، یعنی صرف اس کا مردہ نہیں، پڑوسیوں کا بھی مزے، ساری قبر کے لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں، اگر کوئی سن سکتا ہے تو۔ اگر وہ سنیں گے کہاں، کیونکہ وہ تو ہمارا درس ہی آج اسی موضوع کا ہے سارا، لیکن وہاں خیمہ لگا کے، لائٹیں لگا کے اور پوری روشنیاں کر کے قرآن پورا مہینہ بلکہ 10 دن اور ڈالیں تاکہ چیلم پورا ہو جائے، پورے 40 دن قرآن کی تلاوت کروائی جاتی ہے۔ آپ بتائیے کہ کوئی حافظ قرآن اتنا مہربان ہے کہ فری میں جا کے قرآن پڑھے گا؟ حافظ کوئی لکڑی کا تو ہوتا نہیں نا، وہ بھی تو کھاتا پیتا ہے، اس کے بال بچے ہوتے ہیں۔
معاوضہ ہوگا، اور اگر باقاعدہ طے نہیں کیا تو جو ہوتا ہے نا کہ اس معاملے میں کتنا ہوتا ہے، پہلے بھی کام چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ معاوضے پہ جتنے بھی قرآن خوانیاں کرنے اور کروانے والے ہیں یہ دونوں پارٹیاں گناہگار ہیں۔ پہلے قرآن خوانی کے لیے بڑی محنت اور بڑا وقت لگتا تھا، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اب تو ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے خان صاحب، رحمۃ اللہ خان صاحب، بنگلور کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہمارے مولوی صاحب کے پاس، جو ان کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں، تو کہا کہ حضرت ہمیں قرآن کریم پڑھانا ہے۔ کہا کتنے قرآن چاہیے، کتنے قرآن چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 قرآن چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہو گئے کا مطلب یہ کہ اب 5 قرآن کے پیسے تم دو اور قرآن ہم تمہارے مردے کو بھیج دیں گے۔ ریڈی میڈ قرآن مل رہے ہیں، پارسل کی شکل ہوٹلوں میں آئی تھی، اب یہ قرآن خوانی والے بھی پارسل دینا شروع ہو گئے۔ کہاں کہاں تک دین کو لے کے جاؤ گے، اور پیسے کی خاطر کیا کیا کچھ کرو گے۔ اگر کسی نے قرآن پڑھایا ہے، استاد ہے، اس کو ثواب جائے گا، ماں باپ نے اس کے لیے تربیت کے لیے محنت کی ہے، ان کو ثواب جائے گا، نہ ان مولویوں کو جائے گا، نہ اسکولوں کے طالب علموں کو جائے گا، نہ مسجد کے نمازیوں کو، نہ محلے کی عورتوں کو، کہیں ثواب نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔